محل کے سب سے بڑے فیشن مقابلے میں سب کو یقین تھا کہ شہزادی ایک بار پھر جیت جائے گی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک غریب پری کو سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا، اور یہی لمحہ شہزادی کے تاج کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ شاہی محل کے بلند میناروں سے نکاروں کی آواز گونجی۔ سالانہ شاہی فیشن مقابلے کا اعلان ہو چکا تھا۔ 3 سال سے مسلسل شہزادی الارا سنہری تاج ڈیزائن جیت رہی تھی۔ محل میں کسی کو شک نہیں تھا کہ اس بار بھی نتیجہ وہی ہوگا۔ محل کے اندر آئینوں سے بھرے شاہی اسٹوڈیو میں الارا ریشمی کپڑے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس بار بھی تاج میرا ہی ہوگا، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اسی وقت محل سے دور چاندنی جنگل کے ایک چھوٹے سے ورک شاپ میں ایک غریب پری مہر جاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر سوئی کے نشان تھے، پر ہلکے سے زخمی تھے، مگر آنکھوں میں عجیب عزم تھا۔ اس کے سامنے رکھا لباس عام نہیں تھا، چاندی کے دھاگوں اور صبح کی اوس سے بنا ہوا ایک ایسا لباس جو روشنی میں سانس لیتا محسوس ہوتا تھا۔ مہر نے سالوں محل کے ڈیزائن دیکھے تھے، نقل کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہیں ہرانے کے لیے۔ مقابلے کے لیے اندراج کھلا تو اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، صرف ایک جملہ لکھا، آزاد ڈیزائنر۔ جب یہ خبر محل پہنچی تو سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ جنگل کی کوئی پری شہزادی کے مقابلے میں؟ الارا ہنس پڑی۔ تاج خواب دیکھنے سے نہیں ملتا، اس نے کہا، لیکن جب نامعلوم ڈیزائن کا لباس شاہی اسٹوڈیو میں پہنچا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بند پیکنگ کے باوجود کپڑے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ الارا نے پہلی بار بغیر مسکرائے اسے دیکھا۔ اس کی انگلیاں سنہری تاج پر سخت ہو گئیں۔ اسی رات شہزادی کو نیند نہیں آئی، کیونکہ پہلی بار کوئی اس کے تاج کے قریب پہنچا تھا۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ شاہی دربار روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دیواروں پر سنہری پردے، چھت سے لٹکتے کرسٹل اور سامنے شاہی تخت جہاں ملکہ خود فیصلہ سنانے والی تھی۔ تمام مشہور ڈیزائنرز اپنی تخلیقات کے ساتھ موجود تھے۔ آخر میں ایک سادہ سی پری داخل ہوئی، سادہ لباس، ہلکے زخمی پر اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا ڈبہ۔ نام؟ شاہی نگران نے پوچھا۔ مہیر، آزاد ڈیزائنر۔ ہال میں ہنسی کی آواز گونجی۔ شہزادی الارا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ مقابلہ ہے، جنگل کا میلہ نہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اتنی اونچی کہ لوگ سن سکیں۔ مہیر نے جواب نہیں دیا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے آہستہ سے لکڑی کا ڈبہ کھولا اور لباس باہر نکالا۔ ہال کی روشنی جیسے بدل گئی۔ چاندی کے دھاگے ہلکی سی حرکت سے ستاروں کی طرح چمکے۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ صرف خوبصورت نہیں تھا، یہ زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ ملکہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ الارا کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسی لمحے اچانک ایک تیز آواز آئی، یہ شاہی ڈیزائن کی نقل ہے۔ شاہی چیف ڈیزائنر آگے بڑھا، یہ دھاگے صرف محل کے خزانوں میں ہوتے ہیں، اس نے چوری کی ہے۔ ہال میں سرگوشیاں بڑھ گئیں۔ چور، جنگل والی پری۔ مہیر نے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سپاہیوں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ملکہ نے سخت لہجے میں کہا، مقابلے سے فوراً نکال دو۔ ہجوم میں کھڑی شہزادی الارا خاموش رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ مہیر کو سب کے سامنے ہال سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کا لباس زمین پر گر کر ہلکا سا چمکا، جیسے سچ اب بھی زندہ ہو، اور محل کے اندر کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ابھی سب سے بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ مقابلہ ختم ہو گیا۔ سرکاری اعلان ہوا کہ اس سال بھی شہزادی الارا فاتح ہے۔ تالیاں بجیں، تاج سر پر رکھا گیا، تصاویر بنی، لیکن جشن کے دوران ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جب الارا نے اپنا شاہی لباس پہن کر سٹیج پر قدم رکھا تو لباس کی چمک چند لمحوں میں مدھم ہونے لگی۔ لوگوں نے پہلے سمجھا روشنی کا مسئلہ ہے، پھر کپڑے کی اوپری تہہ اچانک سخت ہو گئی، ریشم سکڑنے لگا۔ الارا نے گھبرا کر تاج کو تھاما۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ درباری خادم دوڑ کر آئے۔ چیف ڈیزائنر کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے دربار کے پچھلے دروازے سے ایک بوڑھی شاہی کاریگر پری اندر آئی۔ وہ سالوں سے خاموشی سے شاہی خزانے کی نگرانی کرتی تھی۔ اس نے کپڑے کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، یہ دھاگا خالص نہیں ہے۔ سب چونک گئے۔ خزانے کے اصلی چاندی دھاگے میں نیلی روشنی ہوتی ہے، اس میں سبز جھلک ہے۔ ملکہ نے سخت نظر چیف ڈیزائنر پر ڈالی۔ مطلب؟
बूढ़ी परी ने वाजे कहा, या तो खजाने में रद्दो-बदल हुआ है या किसी ने जानबूझकर इल्ज़ाम लगाया है। कमरे में खामोशी छा गई। एलारा की आंखें पहली बार बेचैन हुईं। उसी वक्त एक और खबर आई। सिपाहियों ने इत्तला दी कि जंगल में फेंका गया वो नामालूम लिबास अभी भी चमक रहा है, बगैर किसी नुकसान के। मलिका खड़ी हो गई। इस परी को फौरन वापस लाया जाए। चीफ डिज़ाइनर के हाथ कांपने लगे और एलारा पहली बार सोच में डूब गई। क्या उसने खामोश रहकर गलती की? क्या असल साजिश कहीं और थी? महल के अंदर जश्न रुक चुका था और सच आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटा रहा था। महेर को दोबारा दरबार में लाया गया। उसके पर जख्मी थे मगर आंखें मजबूत। मलिका ने सीधा सवाल किया, तुमने धागे कहाँ से लिए? महेर ने बगैर डरे जवाब दिया, चांदी के धागे खजाने से नहीं, सुबह की ओस और चांदनी के रेशों से बनाए। अगर यकीन ना हो तो मेरे वर्कशॉप की तलाशी ले लें। चीफ डिज़ाइनर फौरन बोला, झूठ, ये मुमकिन नहीं। इसी वक्त बूढ़ी कारीगर परी ने एक छोटा सा आला निकाला और दोनों लिबासों के धागों पर रखा। आला हल्की सी रोशनी से चमका। ये देखें मलका मुहस्समा, महेर के धागे कुदरती हैं, महल के खजाने से नहीं। मलका की नज़रें सख्त हो गईं। फिर खजाने का धागा कहाँ गया? खामोशी। चंद लम्हे बाद सिपाही अंदर आए। खजाने के रिकॉर्ड में रद्द-बदल पाया गया है और ये महेर के नाम से जाली इंदराज है। सबकी नज़रें चीफ डिज़ाइनर पर गईं। उसके माथे पर पसीना था। मैंने सिर्फ महल की इज्जत बचाने के लिए। मलिका की आवाज़ गूंजी, इज्जत झूठ से नहीं बचती। एलारा ने पहली बार आगे बढ़कर कहा, मैंने इस पर इल्ज़ाम लगते देखा और खामोश रही। ये भी मेरी गलती थी। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। साजिश वाज़ेह हो चुकी थी। चीफ डिज़ाइनर को गिरफ्तार कर लिया गया। महेर खामोश खड़ी थी। मलिका ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें मुकाबले से निकाला गया मगर सच तुम्हारे साथ था और अब असल फैसला बाकी था। दरबार मुकम्मल खामोश था। चीफ डिज़ाइनर को ले जाया जा चुका था। साजिश साबित हो चुकी थी। लेकिन सबकी नज़रें एक ही चीज़ पर थीं, सुनहरी ताज। मलिका आहिस्ता आहिस्ता तख्त से नीचे उतरी। वो सीधा महीर के सामने आकर रुकी। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मुकाबला दोबारा होगा, अभी, इसी वक्त। हॉल में हलचल मच गई। एलारा ने सर उठाया। उसकी आंखों में गुरूर नहीं था अब, सिर्फ संजीदगी। मैं भी हिस्सा लूंगी, उसने मजबूत आवाज में कहा। इस बार कोई साजिश नहीं थी, कोई इल्ज़ाम नहीं, सिर्फ हुनर। दोनों ने अपने अपने लिबास पेश किए। एलारा का लिबास शाही, नफीस और मुतवाज़िन था। महीर का लिबास जब स्टेज पर रखा गया तो हॉल की रोशनियां मध्यम हो गईं। चांदी के धागे सांस लेने लगे। लिबास पर सुबह की ओस सितारों की तरह चमकने लगी। लोग अपनी निशिस्तों से उठ खड़े हुए। ये सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, ये जद्दोजहद थी, मेहनत थी, खामोश हिम्मत थी। एलारा ने खुद वो लिबास देखा और पहली बार मुस्कुराई, हसद के बगैर। मलिका ने ताज उठाया। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर ऐलान हुआ, इस साल ताज महीर को दिया जाता है। हॉल तालियों से गूंज उठा। महीर के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ताज पहनने से पहले एक काम किया। वो एलारा के पास गई और आहिस्ता से कहा, मुकाबला खत्म हुआ, दुश्मनी नहीं। एलारा ने हाथ बढ़ाया। अगले साल मैं तुम्हें हराने की कोशिश करूंगी, ईमानदारी से। मलिका ने दोनों को देखा और ऐलान किया, आज से शाही मुकाबला सिर्फ खून से नहीं, हुनर से जीता जाएगा। और उस दिन महल में पहली बार ताज किसी गरीब परी के सर सजा था। मगर असल जीत ताज की नहीं, इंसाफ की थी।